बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। جی علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاتعداد فضائل ہیں، مناقب ہیں جو اتنے قلیل وقت میں ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ آسان تو نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو بات تو یہی ہے کہ جس انداز سے اگر ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً طہارت، عفت، پاکیزگی اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر نصرت دین، سبحان اللہ۔ اور یہ اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ دیکھیں ایک مرتبہ دین کو اپنانا ہے، ایک مرتبہ دین کو سمجھانا ہے۔ جی آپ کا کردار وہ کردار ہے جو دین سمجھانے والوں میں، بالکل، جیسے کہ جتنی بھی ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو مختلف موارد میں وہ دین سمجھانے والی ہے۔ ہم اور آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین لینے والے ہیں، کچھ ہیں جو دین دینے والے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ جیسے کہ خود آپ کی ذات نے 15 سال پہلے اعلان نبوت سے پہلے، اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ 15 سال پہلے اعلان نبوت سے نور نبوت کو پیشانی نبی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس وقت وہ ایمان لے آئی تھی۔ بالکل، اسلام اور اعلان نبوت کے بعد ایمان لانا اور ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانا اور ہے۔ یہ قلب کی آنکھ سے، جیسے کہ حضرت علی کا بھی ایک جملہ ہے نا کہ میں نے کیا ہے تجھے دیکھا نہیں ہے اور تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، مگر کیا ہے قلب کی آنکھ سے۔ خدا قلب کی آنکھ سے نظر آئے گا، یہ ظاہری آنکھ سے نظر آنے والی شے نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال وہ قلب کی آنکھ ان کی روشن تھی۔ خدا نے کہا تو علم نشرح لک صدرک، لیکن میں کہوں گا کہ شاید یہ اس کو ذرا وسعت دے دیں تو صدر جو کہنا چاہیے کشادگی وہ ان کو ملی ہوئی تھی اس وقت، اور اس کے حوالے سے جیسے کہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ نے دارالیتامہ بنایا ہوا تھا، دارالمساکین بنایا ہوا تھا لوگوں کو، اور وہاں علاقے کے لوگوں کو اور بچوں کو لا کر کے آپ اس میں رکھتی تھیں، پالتی تھیں، اور اتنی محبت دیتی تھیں کہ لوگ ماں کا درجہ دینے لگ جاتے تھے ان کو، یعنی ماں والی جو نسبت ہے وہ اپنے گھر میں، کیونکہ خدا نے صاحب ثروت قرار دیا۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ آپ کی ذات نے اپنا پورا مال رسول کو ہبہ کر دیا، اسلام کو اوپر قربان کر دیا۔ آپ نے اپنی جان، اپنی زندگی سب قربان کر دی، یعنی زندگی قربان کی اور پھر جان بھی دے دی اسی منزل میں کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اکثر کہ دو غار عام طور پر مسلمانوں کے سامنے بہت آشکار ہو کے آئے۔ ایک غار ہرا جہاں سے آغاز ہوتا ہے اسلام کا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، کہ جہاں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور ایک غار ثور کا ہے کہ جب میرا رسول کیا ہے مکے سے نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ایک غار میں کہوں گا ہاں یہ 3 سال 7 بعثت سے لے کے اور 10 بعثت، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، یہ غار ہرا میں 40 دن کا قیام میرے رسول کا ہے۔ لیکن ایک گھاٹی ایسی ہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، جہاں مسلسل 3 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 3 سال روزے اور فاقے۔ ہمیں 30 دن کے روزے ملتے ہیں، ہمیں کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا آپ کے چہرے سے آیا ہو رہا ہے کہ آپ روزے دار ہیں۔ میں نے کہا حالانکہ آیا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پھر ریاکاری میں آ جائے گی۔ اگر روزہ چہرے سے آیا ہو جائے تو یہ تو اچھا نہیں ہے، روزے کو تو ظاہر ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا لیکن ہاں یہ قرآن اب طہارت کی اور یہ صدر جس کو کہنا چاہیے سینے کی کشادگی اس حد تک خدا نے دی کہ جیسے قرآن کے لیے رحل بن رہا ہے میرے رسول کا سینہ۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ آیتیں جو قرآن کا نزول ہوا وہ کہاں پر ہوا ہے، یہ ہمیں اگر دیکھیں تو وہ بیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ان کے گھر میں زیادہ تر قرآن کا حصہ جو مکی زندگی کا ہے وہ کہاں نازل ہوا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں۔ آپ کی ذات یعنی سارے میرے رسول کی 11 یا 15
9 بہرحال مختلف روایات کے لحاظ سے ازواج مطہرات ہیں، ام المومنین ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے اور اعلان نبوت کے 10 سال بعد تک 15 سال شریک حیات رہیں، شریک کار رسالت رہی. شریک حیات تو ہے ہی وہ، لیکن کیا ہے، شریک کار رسالت رہی. جو میرے رسول نے اعلان نبوت سے پہلے کار رسالت انجام دیا اس میں بھی وہ شریک ہے، اور جو اعلان اسلام کے بعد کار رسالت انجام دیا اس میں بھی شریک ہے. اور جب تک یہ بالکل یہ وہی صفت ہے کہ میں کہوں گا کہ جس طریقے سے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی جو ہیں وہ علی مرتضیٰ کے گھر میں رہیں تو علی مرتضیٰ نے دوسرا عقد نہیں کیا. اسی طریقے سے آپ کی مادر گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ جب تک رسول کے پاس رہی، یعنی 25 سال کی رفاقت آسان نہیں ہے، یہ بالکل 25 سال کی رفاقت ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو جو عملی طور پہ معاشرے میں کر کے دکھانے والی ذات ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. لیکن اپنے گھر میں تو بس میں کہوں گا کہ ہاں جبریل امین نازل تو ہوتے تھے میرے رسول کے قلب پر، لیکن راستہ جبریل امین کے قرآن لانے کا بیت اور در حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوتا تھا. یہاں پہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا دیتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ کی نسل میں جو بچہ بچہ نور کا کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کہاں سے نور چلا ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے چلا. اور خداوند عالم جب آپ نے اپنا سارا مال، اپنی شان و شوکت، اپنا اقتدار، جو کچھ بھی تھا ان کے پاس سب راہ خدا میں دے دیا. بس میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ملکۃ العرب کی بیٹی، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کا جب اس کے رخصتی ہو، اس کی شادی ہو تو اس کو کچھ جہیز دیا جائے، کچھ سامان دیا جائے. لیکن آپ نے انتقال سے پہلے کیا کیا؟ اپنی ایک دوست کو بلا کر کے ایک جوڑا کپڑا، صرف ایک جوڑا کپڑا، کہا یہ جب میری بیٹی کی شادی ہو اس وقت اسے میری طرف سے پہنا دیجیے گا. اللہ اکبر، ملکۃ العرب کی بیٹی ایک جوڑا. لیکن میں کہوں شان ماں آپ نے بھی سارا کچھ دیا تھا جو آپ نے دیا. پہلی ہی رات تھی جب میری شہزادی کو لباس پہنا کے پہنچایا گیا تو اتفاق سے دق الباب ہوا اور دروازے پہ آنے والے نے سوال کیا. میری شہزادی نے وہی پرانا لباس زیب تن کیا اور قیمتی لباس اس سائل کو دے دیا. یعنی یہ ماں کی تربیت اولاد کو کس طریقے سے منتقل ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. آئیڈیل ہم کہتے ہیں، کیوں آئیڈیل کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں تو انہوں نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیا. کوئی شک تو نہیں. پھر خدا نے کیا دیا؟ خدا نے صرف محل نہیں دیا انہیں، ان کے تو گھر کے بچے جو ہیں، نواسے جو ہیں نا، وہ تو جنت کے سردار ہیں. ان کے داماد جو ہیں وہ قسیم نار الجنہ ہیں، وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. ان کے جو خود شوہر نامدار ہیں وہ تو کیا ہے؟ سرکار دو جہاں ہیں، یعنی سردار دو جہاں ہیں. وہ کیا ہے؟ حبیب کبریا ہیں. کیا تحفہ ان کو ملا ہے. ان کا انوائرمنٹ دیکھیں، حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ ہم سمجھیں تو اندازہ ہوگا ہمیں کہ کن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. کہ آخرت میں حضرت زہرا سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوں گی. یہ آپ ہی کی بیٹی کو شرف مل رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن 3 سال بھوک، افلاس، یہ میں کہوں گا کہ جی ہاں سوشل بائیکاٹ آج نہیں ہوتا، اس وقت بھی پانی بند کیا گیا تھا. 3 سال آپ پر پانی بند رہا، 3 سال آپ کو کھانا نہیں دیا گیا. یہ صرف ہم روتے ہیں نا کہ کربلا کے حوالے سے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے. یہ کربلا میں 3 دن کی تھی اور آپ کی ماں نے. لیکن اسی کو رسول خدا نے اس سال کو جو گئی ہیں اس دنیا سے تو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، پورا سال غم منایا. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان.